اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس وقت سورہ زاریات کی 56ویں نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کی پیدائش، انسان اور جنوں کی تخلیق، پیدائش اور زندگی کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو محض اور محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سورہ جن کی آیت نمبر 14 کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عقل رکھنے والی 3 مخلوق پیدا کی ہے، انسان، جن اور فرشتہ۔ اس میں سے انسان اور جن یہ دونوں شریعت کے جو احکام ہیں ان کے مکلف ہیں، ان کے پابند ہیں، اور فرشتے ان کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھی، اس لیے وہ وہی کام کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور جن اور فرشتے یہ دونوں مخلوق نظر نہیں آتی، لیکن یہ دونوں مخلوق ہے۔ جیسے ہوا ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہوا موجود ہے، اسی طرح جن اور فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن یہ دونوں مخلوق ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے متعلق کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ میں نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھیے عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں بندگی، غلامی۔ عبادت بندگی اور غلامی کو کہتے ہیں۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں۔ عبادت صرف نماز اور روزے کا نام نہیں بلکہ عبادت کی 10 قسمیں ہیں۔ جیسے نماز پڑھنا یہ بھی عبادت، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ پورے دن میں پاؤ پرا بھی ہم قرآن کریم نہیں پڑھ پاتے، پورے مہینے میں ایک قرآن کریم بھی ہمارا ختم نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو افضل ذکر ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ ہر حال میں اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، حلال کمائی کا اہتمام کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جی حلال کمانا، اگر حرام کماتے ہیں تو اس کی بہت نحوستیں ہوتی ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوتی، جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، بچے کھاتے ہیں، بچے نافرمان بنتے ہیں، پھر مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا۔ اور جیسے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، اور بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اور نمبر 10 محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، سنتوں کی اتباع کرنا، یہ سب عبادت میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بعض مفسرین نے یہاں لکھا کہ عبادت سے مراد توحید ہے، یعنی میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری خدائی کو تسلیم کریں، میں ایک ہوں، میری وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ لیکن حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ لیعبدون ای لیعرفونی، اللہ رب العزت نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ میری پہچان کریں، مجھے پہچانیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی پہچان کروائی، فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ رب العزت کا ہمسر، اللہ رب العزت کا ساجی کوئی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جہاں پر بھی نظر پڑی پایا وہاں خدا ہے، اس کی ذات و ہستی سارے عالم سے جدا ہے، ذات اس کی احد ہے تو ذات اس کی صمد ہے، کون ہمسر آج تک اس ذات کا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی، جیسے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، آپ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، جی وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آپ آسمانوں کو نہیں دیکھتے کس طرح بلند کیے گئے، آپ آسمانوں میں کہیں بھی پلر دیکھتے ہیں؟
بغیر عمد ترونہا، اللہ رب العزت نے پورے آسمان کو بغیر پلر اور ستون کے پیدا فرمایا۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ اور ویل الجبال کیف نصبت، آپ اتنے بلند بلند پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، ہم نے کس طرح پہاڑوں کو گاڑ دیا جی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت ویل السماء کیف رفعت ویل الجبال کیف نصبت وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم، اور فرمایا ویل الارض کیف سطحت، آپ زمین کو نہیں دیکھتے، ہم نے کس طرح بچھا دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں جی، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں شہنشاہی ہے، جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات کا نظام ہے۔ کون ہے وہ؟ وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا پہچان، اللہ رب العزت کی یہ پہچان ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اور جب اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی تو ہم اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنے والے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس آیت کریمہ کا ایک مطلب تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ یہاں مراد عبادت سے توحید ہے، کہ اللہ کو ایک مانو، اللہ ایک ہے، وہی ذات سجدے کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ذات ہے۔ اور لیعرفونی، مجھے پہچانو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کریں گے، ہم خود اپنی جسم میں غور کریں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، آنکھ کتنی بڑی نعمت، زبان کتنی بڑی نعمت، کان کتنی بڑی نعمت جی، ہاتھ پیر، سوچنے سمجھنے کی طاقت کتنی بڑی نعمت۔ اگر ہم اپنی ذات میں غور کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کون ہے اللہ تعالیٰ؟ جو مادر رحم میں جی صورتوں کو تخلیق کرتے ہیں، صورتوں کو بناتے ہیں جیسی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صورتوں کو بناتے ہیں، سب کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس سے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جس سے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتے ہیں بیٹی بھی دیتے ہیں بیٹا بھی دیتے ہیں۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بانجھ رکھتے ہیں۔ یہ سب کون کرتا ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہمیں روزی دینے والا کون؟ جی، ہمیں موت دینے والا، حیات دینے والا، عزت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ذلت دینے والا کون؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی اور اپنا تعارف کروایا۔ اس لیے ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کریں اور اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کو شرک بالکل پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس لیے اپنے بچوں پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، ان کے عقائد کو بچانے کی ضرورت ہے، اور اس بات کی کوشش ہو کہ موت ہماری ایمانی حالت میں آئے۔ اس کے لیے ہم تمام کو اللہ رب العزت کی قدرت میں غور کرنا ہوگا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی، اور موت تک ایمان اور اعمال پر جمنا ہوگا۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت کریمہ کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارا زندگی کا مقصد عزت نہیں، دولت نہیں جی، مقصد عبادت ہے، مقصد عبادت ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ عزت بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ دولت بھی دیں گے، پرسکون زندگی بھی دیں گے جی۔ جب ہم اعمال صالحہ کا اہتمام کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمانی پاور کو مضبوط کرنے کی فکر کریں گے، ایمانی محنت میں لگیں گے جی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، انشاءاللہ ہماری موت ایمان پر آئے گی، حسن خاتمہ کی دولت سے ہم مالا مال ہو گے۔ ایک دعا سنا کر کے آپ کو ختم کرتے ہیں، بات ختم کرتے ہیں۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ لے گا، یہ دعا پڑھ لے گا، حضرت لکھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دنیا سے با ایمان رخصت ہوگا۔ تو ہم سب اس کی کوشش کریں، ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جی، مسجدوں سے جڑیں اور دوسروں کو جوڑنے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عاشق قرآن بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔